الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس کالی کملی والے نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بیادت. کریمہ ببخشائے برحال ما کہ حسن مسیر گمند ہوا، نگارے میں غیر از تو فریاد رستو یاسیانہ خطا بخش بس. نگہدار مارا زراح خطا، خطا در گزار و ثواب نما. زباں کا قوت در کہاں جائے گی، ثنائے محمد قوت در وزیر. چند لمحے تم ٹھہرے جس پیڑ کے نیچے، چند لمحے تم ٹھہرے جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا. ایک اور شعر سنیں. آنکھ والوں کو نہ نظر آئیں پرچھائیاں تیری، آنکھ والوں کو نہ نظر آئیں پرچھائیاں تیری، میں تو دیوار ابد تک تیرا سایہ دیکھوں. عزیزان من، حضرت علامہ مولانا القاری الحافظ قبلہ حبیب اللہ چشتی مدظ العالی میرے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے بلا کر اس محفل سے مشرف و سعادت ہونے کا موقع عنایت کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے ذکر کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اے نبی، کچھ نبیوں کا تو ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے، اور کچھ نبیوں کا ذکر لم نقصص، اور ان کا ذکر ہم نے نہیں بھی کیا. یعنی بعض انبیاء کا ذکر قرآن میں نہیں بھی آیا، اور اللہ نے یہ نبی کو فرمایا ہے کہ اے حبیب، ہم نے بعض انبیاء کے قصے یا ان کے اذکار جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. یہ نقطہ میں اس لیے شروع کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ مشہور ہونا، بڑے نام والا ہونا، یا نامور ہونا، یا بعض اوقات گمنام ہونا، یا زیادہ مشہور نہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ جل وعلا کی سنت الہیہ ہے. یہ اللہ نے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، تعامل کے اندر رکھی ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بڑا بندہ ہو، یا بڑا خطیب ہو، یا بڑا عالم ہو، یا کوئی بڑی مسجد ہو، یا بڑی محفل ہو، کہ جس کے اندر گیدرنگ بہت زیادہ ہو، بات سمجھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی محفل ہو کہ جس کے اندر گیدرنگ جو ہے تھوڑی ہو، تھوڑے بندے ہوں، تو اللہ نے یہ جو آیت میں نے بیان کی ہے، اس کے تناظر میں یہ بیان کر دیا کہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے میری مخلوق، اے میرے بندو، میری نظر کے اندر جس کے اندر خلوص ہے اور صمیم قلب کے ساتھ اور سلیم قلبی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک دل کی کیفیت کے ساتھ اپنی مرادیں، اپنی التجائیں، اپنی تمنائیں، اپنے خلوص کا، وفا کا گلدستہ وہ میرے سامنے لے کر اگر بیٹھے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں،
چاہے وہ ذکر میں ہے یا ذکر میں نہیں ہے، چاہے وہ نام میں ہے یا بے نام ہے، نام پر ہے یا گمنام ہے، میں سب کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ میں دل سے یہ سمجھ رہا ہوں اور قاری صاحب کا بار بار شکر گزار ہوں۔ علامہ حضرت صاحب ہمارے بہت محسن تشریف فرمائے، حضرت حاجی صاحب بیٹھے، آپ حضرات، کہ میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو تصور کر رہا ہوں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے میری حاضری کو قبول فرما لیا۔ اس محفل میں اور ایسے انداز کے اندر تو جوتیوں والی جگہ پر بھی اگر بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بندے کے لیے سعادت ہوتی ہے۔ یہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر بٹھا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری طرح عادت ہے کہ کچھ ذرا سمجھا کر میں بات کرتا ہوں کہ بات مختصر ہو مگر سمجھ آ جائے۔ نہیں بس ٹھیک ہے، بس خیر۔ تو یہ اللہ جل وعلا نے ہمارا جو سلسلہ بنائے، آج شب برات ہے، اور اس کی مناسبت سے چند باتیں میں آج کروں گا۔ حضور نبی پاک کی شان بھی بیان ہوگی اس کے اندر۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے اپنے بارے میں بھی غور کرنا ہے، کیونکہ یہ بخشش کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، کرم کی رات ہے، فضل کی رات ہے، اور اپنے آپ کو بھی سمجھنے کی رات ہے۔ انسان کے اوپر بنیادی طور پر 4 مراحل ہیں کہ یہ گزرنے ہیں، کچھ گزر چکے ہیں اور کچھ مراحل میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور انسان کے اوپر جو گزرا، ہر عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ایک وقت ایسا تھا انسان کے اوپر کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اس جہان کو کہتے ہیں عالم سر، یعنی راز کا جہان، اور حدیث سے اس کی تشریح ملتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الانسان سری وانا سرہ، کہ میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے۔ یہ روح سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے گا ذرا، میرے ذہن کے ساتھ ذہن ملائیں، میری نظروں کے ساتھ نظریں ملائیں۔ آپ کو میں عرض کرنے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اور میں ایک بندہ بھی اگر میری گزارشات سمجھ کر یہاں سے اٹھا تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو پہلا جہان جو ہمارے اوپر گزرا وہ عالم سر تھا، یعنی روح سے بھی پہلے جو ہم تھے، یعنی ہماری ذات تھی انسانوں کی، یہ اللہ کے علم کے اندر ہم موجود تھے۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر شے ہم نہیں تھے، لیکن اللہ کے بے پایا لا محدود علم کے اندر ہم موجود تھے۔ اس کو کہا گیا ہے عالم سر۔ عالم سر یعنی راز کا جہان، اور حدیث سے اس کی میں نے توثیق کر دی، الانسان سری وانا سرہ، کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ جو پہلا دور ہمارے اوپر انسان کے تخلیقی مراحل میں سے گزرا ہے وہ عالم سر تھا، یعنی راز کا جہان۔ پھر اللہ جل وعلا نے جو ہمارے اوپر دوسرا دور آیا، ہماری روح کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اس کو کہا جاتا ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح، اللہ جل وعلا نے ہماری روح کو تخلیق فرمایا۔ یہ وہ دوسرا عالم تھا، جہان تھا، جس سے اللہ جل وعلا نے ہمیں گزارا اور تمام لوگوں کی روحوں کو تخلیق فرمایا، جس کو کہا جاتا ہے عالم ارواح۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عالم ارواح کے اندر ہم رہے اور بڑے عرصے تک رہے، اور گفتگویں بھی چلتی رہی، اور اس عالم ارواح کے اندر کچھ مجلسیں اور جلسے بھی اللہ نے منعقد کیے، اپنی توحید کے جلسے بھی سجائے، نبی کی رسالت کے جلسے بھی سجائے۔ وہ عالم ارواح تھا جی، ہماری روحوں کو اکٹھا کیا، انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور یہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے تمام سے یہ وعدہ لیا کہ تم سب معزز ہو، محترم ہو، لیکن ارواح انبیاء یہ خیال رکھنا کہ جب میرا آخری نبی محمد رسول اللہ آئے تو اپنی نبوت کو، رسالت کو، اپنی کتابوں کو چھوڑ کر میرے محمد مصطفیٰ کی اتباع۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔
اس کے بعد جی جو تیسرا جہان ہمارے اوپر گزرا اور جس کے اندر اب ہم موجود ہیں، میں اور آپ موجود ہیں، اس کو کہا گیا ہے عالم اجساد و اجسام یا اسباب بھی کہہ سکتے ہیں، یہ والا اجسام والا، ٹھیک ہے، اسباب والا جہان جس کے اندر اب ہم موجود ہیں۔ اجسام یعنی جسم، اللہ جل وعلا نے روحوں کو ہمارے جسموں کا لبادہ پہنا دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ جسموں کا لبادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنا دیا۔ تو یہ تیسرا جہان ہے جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے اور ہمارا سفر ابھی جاری ہے، یہ تیسرا جہان ہے۔ میں آپ کو بات جو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس آگے بات جہاں پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ میرے ذہن کے ساتھ ذرا ذہن ملاتے چلے جائیں۔ یہ تیسرا جہان ہے جس کے اندر اب ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت سے اتارا، اس دنیا کے اندر اس کرۂ ارض کے اوپر اتار دیا، اور جو بھی ان کا واقعہ تھا وہ آپ سنتے ہیں کہ حضرت حوا نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ درخت کھانا ہے، اس کا پھل کھانا ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے عورتوں کے مسائل کے اندر مبتلا کر دیا۔ تفسیر نبوی والے نے لکھا اور مختلف اور بھی تفاسیر کے اندر مفسرین نے لکھا کہ وہاں پر جو حضرت حوا تھی ان کو یہ عوارض نہیں تھے جو خواتین کو ہوتے ہیں، جو ماہانہ ہوتے ہیں، جو نفاس کے مسائل ہوتے ہیں، جو باقی ہوتے ہیں، یا درد کی کیفیات ہوتی ہیں، یہ وہاں پر نہیں تھی جنت کے اندر۔ جب وہ پھل کھایا اور دنیا کے اندر آئے تو ان کو یہ تکلیفات شروع ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر کمانے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کام کرنے کی، اپنی معیشت کو چلانے کے لیے ورتن کی ضرورت نہیں تھی، اپنا روزگار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر آئے جو اللہ جل وعلا نے ان پر بھی یہ لاگو کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ ہل جو ہے نا چلانے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے ساتھ یہاں پر بھیجا تھا کہ اب آپ یہ ہل چلائیں، زمین کو جناب ایسے کریں اور کھیتی باڑی کریں اور گندہ اگائیں اور کھائیں۔ یہ سارے سلسلے بعد میں اللہ جل وعلا نے زمین کے اوپر جب وہ دونوں آئے تو ان کو عطا فرمائے۔ اب سمجھ گئے نا؟ اچھا، اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آج کی رات ہم نے اپنا تعین کرنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ بڑی فکر انگیز گفتگو ہے جو میں کر رہا ہوں اور سمجھنے والی ہے۔ جب ہم یہاں پر آئے، بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی سمجھ، سارے دوست سمجھ رہے ہیں، آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، بیٹا آپ بھی سمجھے بات کو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ جب اس کرۂ ارض زمین پر تشریف لے آئے تو یہاں پر آنے سے پہلے یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کر دیے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے پروٹوکول تھے، یعنی آنے سے پہلے اس زمین کے اوپر یہ سارے انتظام آنے سے پہلے اللہ نے کر دیے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے آنے کے بعد اللہ نے پہاڑ بنائے ہوں، دریا بنائے ہوں، آبشاریں بنائے ہوں، ندیاں اور نالے اور جھرنے اور چشمے بنائے ہوں، اور راستے بنائے ہوں، اور پھل بنائے ہوں، اور میوے بنائے ہوں، اور اجناس بنائی ہوں، اور یہ سارے آب و ہوا اور مناظر بنائے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود تھیں۔ اب بات سمجھیں، اسی لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پروٹوکول۔ یہ انسان کا پروٹوکول تھا۔ جس طرح کہ کوئی بڑا بندہ، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی جنرل کہیں پر جاتا ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ میرا خاص بندہ آ رہا ہے، کوئی خاص بندہ آ رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں کی جائیں، پروٹوکول۔ تو اللہ تعالیٰ والا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم خلیفہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں خلیفہ فی الارض بنا کر بھیجنا تھا، تو کائنات کو، دنیا کو یہ بتا دیا، زمین والوں کو یہ بتا دیا، زمین کی مخلوق کو یہ بتا دیا کہ میرا خلیفہ تمہاری پیٹھ کے اوپر آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ ابھی میری بات سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ والا نے ہمارے استقبال کے لیے، ہمارے پروٹوکول کے لیے یہ سب کچھ پہلے سے بنایا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آج ہم نے سمجھنا ہے نا، آج ہم نے اللہ سے لگا لیا نا، جو آج کی رات ہے، وہ یہ نکتہ ہے کہ یہ تو سب کچھ ویسے ہی ہمارا تھا، یہ ویسے ہی ہمارا تھا جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم پریشان ہوئے پڑے۔ یہ تو پانی ہمارا تھا، جو عام ہے وہی خاص ہے، یعنی سب سے خاص چیز کیا ہے؟
پانی، اور وہ سب سے عام ہے کہ اللہ نے عام کر دیا پانی کو. ایسا ہے ہوا سب سے خاص ہے، ہوا نہ ملے بندہ مر جائے، لیکن اللہ نے ہوا کو عام کر دیا. جو خاص ہے وہی تو عام ہے، اللہ نے اس کو عام کر دیا، ہم نے اس کو الٹ کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں کیا کہ ہم نے الٹ کر دیا. اللہ نے یہ ساری چیزیں جو خاص تھی ان کو عام کر دیا مخلوق کے لیے. یہ سارا میرے بھائی ہمارا پروٹوکول تھا جو اللہ نے ہمارے اعزاز کے اندر زمین کے اندر پہلے سے پیدا فرما دیا تھا. یہ ہماری کم عقلی ہے، نا سمجھی ہے، سستی ہے، نالائکی ہے، لا علمی ہے کہ جو ہمارا پروٹوکول تھا ہم اسی کے کمانے کے چکر میں لگ گئے. بات سمجھے کتنا فرق ہے ہماری سوچ کے اندر. یہ تو تھا ہی ہمارا، یہ تو تھا ہی ہمارا، یہ تو ہمیں اللہ نے پہلے دن سے دے دیا تھا. یہ پہاڑ بھی بنے، ہاں اس میں سے جو چیز تلاش کرنی تھی وہ ہمارے ذمہ اللہ نے دی. چیزوں کے خزانے رکھ دی، تلاش ہمارے ذمہ دے دی کہ تلاش تمہیں کرنا ہے. یہ ابھی جائے گر گیا تھا روزہ کی طرف جائے تو یاقوت زرمرد یہ موتی نکلتے ہیں نا، پتھر ہمارے دوست ہیں یہ منگواتے بھی ہیں وہاں سے، یہ وہاں سے نکلتے ہیں. لوہا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ پتھروں سے لوہا نکلتا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو زمین سے نہیں نکلتی؟ ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، زمین میں چلی جاتی ہے. ایسا ہے ہر چیز، انسان سمیت ہر مخلوق، ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، زمین کے اوپر موجود تھی، ہے، رہے گی اور زمین میں ہی چلی جائے گی، پھر زمین کے اوپر. تو زمین سے یہ ساری چیزیں جو نکالی گئی، یہ سارے کا سارا میرے بھائی ہمارا پروٹوکول تھا. یہ تو تھا ہی ہمارے لیے. اس کی تلاش کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا کہ تم نے جا کر ڈھونڈنا ہے کہ وہ جناب پتھر کہاں ہے، ٹائلیں کہاں ہیں. یہ تو ویسے ہی ہمیں نے بنا دیا تھا، یہ تھا ہی ہمارا، یہ تو ہمارا پروٹوکول تھا. اس ساری زمین اور زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق اور چیزوں نے تو ہمارا استقبال کیا اور ہمیں سلام کیا جب ہم اس پورے زمین کے اوپر آئے اور قدم رکھا. اور ہم کتنے کم عقل ہیں اور کم سوچ ہیں کہ ہم انہی پتھروں کے پیچھے لگ گئے اور ہم نے سوچا کہ انہی پتھروں کو ڈھونڈنا ہماری زندگی ہے. حالانکہ یہ پتھر تو ہمیں سلامیاں کر رہے تھے، یہ پہاڑ تو ہمیں سلام کر رہے تھے، یہ ندی نالے، یہ جھرنے، یہ آبشار یہ تو ہمیں سلام کر رہے تھے. یہ میوے، یہ پھل یہ تو ہمارے لیے پہلے سے موجود تھے. یہ اللہ نے تخلیق فرما دیے تھے کہ اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. یہ تو تھا ہی ہمارا. ہمارا کچھ کام اور تھا جو ہم بھول گئے اور ہم اس طرف لگ پڑے کہ ہم نے بس انہی چیزوں کو کمانا ہے، حالانکہ یہ ہمارا پروٹوکول ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر موجودہ دور کے اندر جیسے مہنگائی محسوس ہوتی ہے، پریشانی محسوس ہوتی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس نقطے کو یہاں پر ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. ایسا ہے نا، ہم وائبریٹ ہیں، پریشان ہیں. تو یہ قرآن نے اس کا جواب پہلے دے دیا. دیکھیں قرآن پڑھا ہے، میں گھر میں بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میرے پاس بیٹھے مولانا خرم نواز، ان کے سامنے بھی کئی دفعہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. بچوں کو بھی کہتا ہوں گھر میں دیکھیں قرآن کے اندر ہر چیز کا علاج ہے. ہم نے قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں. ایسا ہے جیسے بندہ کوئی آ جائے نا بات کرنے والا تو ہم اس کو دیکھنے پر غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، مجھے آپ دیکھیں کم، سنیں کم، سمجھیں زیادہ. انسان تو سمجھنے سے، تو قرآن کو بھی نہیں سمجھتے. تو قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ جو تمہارے مسائل ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اعمال کی شامت ہے جو تم نے کی ہے. یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ اپنے کرتوتوں سے کیا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر پھر دولت کی کوئی کمی نہیں، وسائل کی کوئی کمی نہیں، صرف ان کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. ایسا ہے یہ جتنے مسائل ہیں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے. یہ پرسوں میں بیان پر انٹونیو گوتریس جو ہے یہ جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری ہے، اس نے کہا، جمال کا اس کا بیان آیا اور اس نے سچی بات کی. اس نے کہا کہ جناب یہ جو ترقی یافتہ ملک ہے نا، انہوں نے سسٹم یہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ غریب ملکوں کا استحصال ہوتا ہے. وہ اوپر آئے نہیں سکتے، انہوں نے کہا سسٹم یہ ایسا اور ہے ہی ایسا. اور یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ انسانوں نے بنایا ہے. ہر دور میں ہوتی رہی
طاقت کی پرستش ہر دور یزیدوں کا دور تھا، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور یزیدوں کا دور تھا، ٹھیک ہے، کرتی ہے اب بھی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ہم منافق ہو گئے، ہم چور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر نفاق ہے۔ یاد رکھیں اگر کبھی دو چیزوں کو کرنا پڑے نا انتخاب، کفر کا یا نفاق کا، تو نفاق کا نہیں کرنا، کفر کا انتخاب کر لیں۔ کیوں کہ کافر کا درجہ جہنم کے اندر منافق سے بہتر ہوگا، منافق سب سے بدتر درجے کے اندر ہوگا۔ تو اگر کفر اور نفاق میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے تو وہاں کفر کا کرنا، نفاق کا نہ کرنا۔ ابھی آپ اور میں خود اندازہ لگائیں کہ ہم کون سے درجے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں، یہ آج کی رات یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ سمجھیں گے تو ہم استغفار کی طرف آئیں گے، توبہ کی طرف۔ تو میں نے 3 درجے بیان کیے انسان کے، سمجھ رہے ہیں؟ عالم سر، اس کے بعد عالم ارواح، اس کے بعد عالم اجساد و اجسام، یہ جسموں کا جہان جس کے اندر اب موجود ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس سے اگلا کیا ہے؟ مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے جناب، یہ چھوڑ دیں۔ آپ کو اللہ نے زندہ پیدا کیا ہے، زندہ رکھے گا اور سیدھا کرے گا۔ جب تک انسان سیدھا نہیں ہوتا اس نے انسان کی جان نہیں چھوڑنی۔ مولانا کدھر کر رہے ہیں آپ؟ یہ روحانی بات ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ جب تک آپ سیدھے نہیں ہوتے، جب تک میں سیدھا نہیں ہوتا اس نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، سیدھا ہونے کے بغیر اس نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ چلے جائیں جہاں پھرنے، آپ اس جہاں میں پھرنے، اس جہاں میں پھرنے، آپ نے جب بننا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے سیدھا ہی ہونا ہے نا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھلوں سے سیدھے ہوتے ہیں، جوتے کھا کر سیدھے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا ویسے آرام سے سیدھے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کا ڈسیزن جو ہے آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے جو راستہ اختیار کرنا ہے کیا ہوا ہے وہ جوتوں والا کیا ہے، یہ بالکل سیدھی بات ہے۔ ہم نے جوتوں والا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ ہمیں مار رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فضاؤں کے اندر جب دھواں آ جائے، سموگ آ جائے، تو قرآن کی تعلیمات کہتی ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ تم کہتے ہو دھند آ گئی ہے حضرت، دھند آ گئی ہے، جی دھند ہے، جی وہ دھند نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ نلیکو اس کو سمجھو، یہ سموگ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب کی شکلیں آپ سمجھ نہیں رہے کہ دیکھنے کی پاور جو ہے زیرو ہو گئی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی دیکھنے کے باوجود ہم اندھے ہو گئے ہیں، آنکھوں کے باوجود ہم نابینا ہو گئے ہیں، راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہ سامنے والا سڑک کا راستہ نظر آ رہا ہے، نہ روحانی وجدانی راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دونوں راستے مولانا ہمارے ختم ہو گئے، نہ یہ راستہ نظر آتا ہے اور نہ ہمارے عقل و شعور والا اور علم والا اور ایمان والا راستہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دونوں راستوں کے اوپر دھند ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے اور کیا ہے؟ یہ ایسے اسباب بنتے ہیں سارے۔ پھر ہم نے اس دنیا سے میرے محترم سامعین اگلے مرنے کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ مرنا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ انبیاء کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، ذرا سنیں، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر فقط آنی ہے، مگر فقط آنی ہے۔ اب پہلے آنی اور دوسرے آنی کے اندر فرق سن لیں، یعنی موت تو آنی ہے لیکن فقط آنی، آن کا مطلب ایک لمحہ، بس ایک لمحے کے لیے آنی ہے، ذائقہ تو میں کھانا ہے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی روح کو بھی نکالا کیا، لیکن اس روح کو نکالنے کے بعد جب دیکھا گیا کہ یہ تو وہ روح ہے جو لوح سے بھی اعلیٰ ہے،
جو کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، جو عرش سے بھی اعلیٰ ہے، جو زمین و آسمان سے اعلیٰ ہے، پوری کائنات کے ہر مقام سے اعلیٰ ہے، تو اس کو کہاں رکھا جائے؟ لہذا اللہ نے دوبارہ قلب مصطفیٰ کے اندر رکھا۔ سبحان اللہ، اس سے اعلیٰ جگہ ہی نہیں۔ روح محمد کے لیے قلب مصطفیٰ سے زیادہ عظمت والی، شان والی، کرم والی، فضیلت والی، فضل والی کوئی مقام ہی نہیں تھا، کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو میں آج آپ کے سامنے حیات النبی کے اوپر دے رہا ہوں۔ یا تو مجھے وہ جگہ دکھا دو کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی روح جو ہے وہ جنت کے سب پرندوں کے اندر ڈالی جاتی ہے اور وہ اس کے اندر اڑتے رہتے ہیں۔ وہ مومن کی روح وہ جگہ اس جگہ سے اعلیٰ تھی تو اس کی روح کو وہاں رکھا گیا۔ اب بتاؤ کہ قلب مصطفیٰ سے زیادہ اعلیٰ جگہ اس کائنات کے اندر کون سی ہو سکتی ہے؟ لہذا یہی وجہ ہے کہ روح محمد کو دوبارہ قلب مصطفیٰ کے اندر تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ۔ یہ احادیث آپ نہیں سنتے؟ معراج شریف ابھی گزرا، معراج کی رات کے واقعات آپ نے علماء کرام حضرت سے بھی سنا ہوگا اور مختلف علماء کرام سے۔ اس کا ایک دو لائنوں کے اندر میں خلاصہ نقشہ کھینچ کر پیش کر دوں۔ وہ نقشہ یہ ہے، نبی مصطفیٰ علیہ السلام نے معراج شریف کیا اور آپ نے جسمانی معراج شریف فرمایا، روح مال جسد کے ساتھ آپ نے ساری سیریں کی۔ اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر رہا، نہ میرا آج کا موضوع ہے۔ میں اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب صبح نبی مصطفیٰ معراج سے واپس آئے تو آپ نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے بیان کیا۔ کیا اس کے اندر یہ بیان نہیں کیا تھا کہ فرشتے میرے پاس آئے، میرے سینے کو چیرا، میرے قلب مبارک کو نکالا اور جنت کے تخت کے اندر رکھا، کوثر و سلسبیل کے پانی سے دھویا اور اس کے بعد میرے قلب کو سینے کے اندر رکھ کر میرے سینوں کو سی دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک بندے کا قلب اس کے جسم کے اندر، سینے کے اندر اس کا دل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، پھر بیان بھی کر رہا ہے۔ روح کا مسکن دل ہے نا، تو جب دل ہی نہیں ہے تو روح بھی باہر، دل بھی باہر، تو نبی کریم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور تجھے کیا حیات النبی کے اوپر میں دلیل پیش کروں۔ تو اللہ نے یہ چیز تو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام جب پیڑ میں تھے، یعنی مادر بطن مادر کے اندر تھے، تو اللہ جل وعلا وہ جو علامتیں آتی ہیں اس میں سے وہ جو ایک علامت آتی ہے کہ آپ مقطوع سرہ تھے، مختون تھے، مقحول تھے اور مقطوع سرہ تھے، یعنی آپ کی وہ ناڑ، حضرت سمجھ رہے ہیں، آپ کی وہ ناڑ، نالی، وہ رگ جس سے بچہ ماں کے بطن کے اندر، پیٹ کے اندر ماں سے غذا لیتا ہے، وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ جب وہ کٹی ہوئی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر نبی مصطفیٰ کو کون کھلاتا رہا، کون کھلاتا؟ تو اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے دنیا والوں، یہ ذہن میں رکھنا کہ میرا محمد تمہاری دنیا کی غذاؤں کے اوپر اس کی زندگی نہیں ہے، اس کی ہست و بود نہیں ہے، یہ نہ تمہارے پانی کا محتاج ہے، نہ تمہاری غذا کا محتاج ہے، اس کو میں خدا کھلاتا بھی ہوں اور پلاتا بھی ہوں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم موت سمجھتے ہیں، یہ موت ہے ہی نہیں، یہ موت کدھر ہے؟ یہ انتقال ہے، یہ انتقال ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ یہ قید کیسے ہے جناب؟ یہ تو سمجھے آج کی رات، یہ ہم قید خانے کے اندر ہیں، یہ دارالامتحان ہے، یہ تکلیفوں اور دکھوں کا گھر ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو مسکن ہے، اس کے اوپر تو بڑی تحقیق ہوئی ہے، ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ انسان، یہ بات بھی سن لیں، یہ بات بھی سنیں کہ اس کے اوپر بڑی تحقیق ہوئی کہ انسان جو ہے وہ اس جزیرے کا یعنی دنیا کا یہ باشندہ ہی نہیں ہے، اور ہے تو حقیقت، بات سمجھ رہے ہیں،
اس کی 2-3 باتیں حضرت میں عرض کرتا ہوں، بڑی تفصیل ہے۔ یہ غیر مسلم شہزاد نے لکھی کہ اس نے 8 نامے لکھی ہیں، انگریزی کے اندر اس کا اردو ٹرانسلیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ اس زمین میں ہے ہی نہیں، وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے، وہ سائنس سے ثابت کرتا ہے کیا؟ وہ سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ دیکھو انسان کو مخصوص آب و ہوا اور ٹمپریچر کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ گرمی ہو پریشان ہے، زیادہ سردی ہو پریشان ہے، انسان کو مخصوص ٹمپریچر چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ انسان کے علاوہ ساری مخلوق اپنے نیچرل ٹمپریچر کے اندر رہ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ برفانی ریچھ برف میں رہ رہا ہے، وہ کوئی ہیٹر چلاتا ہے؟ نہیں چلاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے نیچرل ہے، وہ بنا ہی اسی کے لیے تھا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں دیکھیں، وہ اپنے نیچرل ماحول میں رہتی ہیں، پرندے رہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کو، نہ بجلی کی ضرورت ہے، نہ آپ کی سائنسی ایجادات کی ضرورت ہے، وہ اپنے نیچرل ترتیب سے گزر بسر کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو صرف حضرت انسان کو ہے۔ سمجھ گئے جناب؟ دوسری بات کھانے کی آتی ہے، ساری مخلوقات کھاتے ہیں، کیا وہ سبزیاں پکا کے کھاتے ہیں؟ بتائیں نا، حالانکہ ہوتی تو نیچرل ہے، وہ پکاتے تو نہیں ہیں۔ یہ گوشت جو ہے، گوشت ابال کے کھاتا ہے شیر؟ نہیں، ایسے پکڑتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ انسان جب گوشت کھائے گا اس کو کھانے کے قابل بنائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کسی اور جزیرے کی مخلوق ہے، اس کا مرکز کہیں اور تھا، یہ تو کسی خاص مقصد کے لیے، امتحان کے لیے اس قید خانے میں آیا ہوا ہے، اس نے واپس وہیں چلے جانا ہے جہاں سے آیا ہوا ہے۔ ابھی سمجھے؟ یہ 2 چیزیں میں نے بیان کی، یہ 8 علامتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم اس جزیرے کے مخلوق ہے ہی نہیں، اور واقعی نہیں ہے، ہم تو خدا کا راز ہے اور اسی کے پاس واپس چلے جائیں۔ اچھا جی، اب ہم منتقل ہو گئے عالم اجسام سے، عالم اجساد سے اگلا جو جہان ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ۔ اس سے پھر ہم جب منتقل ہوتے ہیں، مرتے شرتے نہیں ہے، یہ ذہن سے نکالتے ہیں اور اس کا خوف بھی نکالتے ہیں، خدا کے بندے یہ اس کا خوف نکالتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک تو موت سے ذرا بھی آپ نے نہیں گھبرانا، موت کے میری مراد یہ جو کیفیت ہے اسے نہیں گھبرانا، بالکل ڈرنا نہیں ہے، بالکل نہیں ڈرنا، کیونکہ مومن تو اس طریقے سے مرتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر روح کے ساتھ تعلق اور زندگی کی ایک کیفیت ہر حال میں باقی رہتی ہے، مکمل ختم نہیں ہوتا بندہ۔ تو پھر برزخ کی طرف ہم نے منتقل ہو جانا ہے، اور جب منتقل ہونا ہے تو قبر جو ہے یہ گیٹ وے ہے۔ قبر کیا ہے؟ گیٹ وے ہے، گیٹ وے۔ یہ آپ کو دنیا سے بھی ملا رہی ہے اور برزخ سے بھی ملا رہی ہے۔ اس کا دروازہ کیا ہے؟ جیسے اسلام آباد گیٹ وے ہے، کار آتی ہے نا تو اسلام آباد کے تھرو آتی ہے، تو یہ قبر کا جو نشان ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو قبرستان آج جیسے جا کر دعا کریں گے، میں آخر میں سناتا ہوں آپ کو پوری روایت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گیٹ وے ہے، اس کا تعلق اس جہاں سے بھی ہے اور اس جہاں سے بھی ہے، یہ گیٹ وے ہوتا ہے۔ اور جب بندہ گیٹ وے میں قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں پر نبی مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں آئے تو نبی کا تعارف کرایا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ ایسے نہیں آیا کان میں، تو نبی کے نام سے آیا ہے، تو نبی کا ماننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جب دوسرے جہان میں گیا تو وہاں بھی وہی نبی چل رہا تھا۔ بات سمجھ رہے؟ اور پیچھے بھی یہ بتایا گیا عالم سر کے اندر کہ میرے نبی کا نام یہ ہوگا، جس دور میں بھی آئے اس کے اوپر ایمان لانا۔ وہاں بھی بتایا گیا، یہاں بھی کان میں پھونکا گیا، اور جب آگے گئے تو برزخ کے اندر، قبر کے اندر بھی بتایا گیا کہ یہ میرا نبی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عالم برزخ ہے۔ اس کے بعد بندہ اس کی طرف منتقل مائگریٹ ہو جاتا ہے، اس دنیا سے برزخ کی طرف۔ برزخ کے بڑے لمبے معاملات ہیں جناب، اور برزخ کی ایک جملے میں میں بتا دوں کہ برزخ کیا ہے؟ وہ خواب کی زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خواب کی زندگی ہے۔ بات کو سمجھیں، جس طرح آپ کو خواب آتا ہے نا، آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، آپ کو خواب آتا ہے نا، خواب کے اندر آپ کو پسینے بھی چھوٹتے ہیں، آپ ڈرتے بھی ہیں، آپ کانپتے بھی ہیں،
صحیح ہے، آپ ادھر سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اگر اچھا خواب آ جائے تو آپ جب اٹھتے ہیں تو ہنس رہے ہوتے ہیں، اور اگر برا خواب، خوفناک خواب شیطان کی طرف سے آ جائے تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ آپ بیڈ کے اوپر ہیں، سو رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر وہ ساری کیفیات گزر رہی ہیں۔ یہی برزخ کا معاملہ ہے، یہ اس سے آسان طریقے سے میں نہیں سمجھا سکتا۔ یعنی جسم ویسے رہے گا، ٹھیک ہے، جسم کی کیفیت ویسے ہوگی، لیکن آپ کے معاملات اندرونی اس طرح ہو جائیں گے جس طرح آپ کے ساتھ خواب کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ خواب میں جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے یا چھری سے کاٹا جاتا ہے تو آپ کو درد محسوس ہوتا ہے اور چیختے ہیں، یہی کیفیت آپ کی برزخ کے اندر ہوگی۔ یہ سب سے آسان مثال ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے یہاں پر کہ انسان یہ اپنی جو خواہشیں ہیں نا، غلط اور گناہ، یہ اصل میں یہی سانپ ہیں، وہ انسان اسی زندگی سے لے کر قبر کے اندر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہی سانپ بن جائیں گے، یہی سانپ، آپ کی خواہشیں، آپ کے غلط گناہ، آپ کے کرتوت، یہی عذاب قبر بن جائیں گے۔ بات سمجھیں، یہی کیفیت ہوگی۔ تو ایک جملہ اور میں کہہ دیتا ہوں، وقت بہت قریب ہے، اختتام پذیر ابھی گفتگو کو کرتے ہیں تاکہ میری گفتگو ختم ہو جائے اور جو میں مراحل کا ذکر کر رہا ہوں وہ ختم ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبوت کا، رسالت کا، وحی کا یہ باب بند ہو گیا۔ حدیث کی بات کرتا ہوں، الا مبشرات، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مبشرات کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ آخری بات، یہ مسئلے کی بات ہے، یاد رکھیں، بڑی بنیادی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب وحی تو نہیں آئی نا، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک دروازہ مخلوق اور خالق کے درمیان اب بھی کھلا ہے۔ جناب، ایک دروازہ مخلوق اور خالق کے درمیان اب بھی کھلا ہے، وہ مبشرات کا دروازہ ہے۔ خواب کے ذریعے جو خوشخبریاں دی جاتی ہیں مخلوق کو، لوگوں کو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جی، اس کو مبشرات کہتے ہیں۔ تو جتنی مبشرات آپ کو آتی ہیں، یہ آخری بات کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جتنی ڈرانے والی چیزیں آپ کو آتی ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ جب بھی خواب میں کوئی مبشرات میں سے چیز آ جائے، آپ کو خوش کرنے والی آ جائے، آپ کو سہولت دینے والی، خوشخبری والی، وہ سمجھے کہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور جو ڈرانے والی آئے، آپ کو تکلیف دینے والی آ جائے، کسی بھی کائنڈ آف اسے ہو، تو وہ ساری کی ساری وہ شیطان کی طرف سے۔ سمجھئے؟ تو مبشرات کو فضیلت حاصل ہے۔ بس چوتھا جو آگے جو ہمارا مرحلہ ہوگا، وہ آخری مرحلہ، وہ عالم آخرت ہوگا، یعنی برزخ کے بعد آخرت۔ پھر جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، اور پھر میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا نا کہ آپ میں مرنا جھرنا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح وہ بھلے شاہ نے وہ مشہور ہے، گور پیا کوئی اور ہے، بھلے شاہ سے مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور ہے، گور پیا کوئی، یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح کہا ہے انہوں نے، انسان نہیں مرتا جھرتا۔ تو جب جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، جناب، موت ہمارے سامنے آ جائے گی، اور اس موت کو ہمارے سامنے مار دیا جائے گا، موت ہی مر جائے گی، تو انسان پھر بھی باقی ہوگا۔ یعنی انسان سے باقی رہنے کا مطلب انسان کی حقیقت، انسان کا کردار، انسان کا جسم مرتا ہے، انسان کا کردار کبھی نہیں مرتا، چاہے نیگیٹو ہو وہ بھی زندہ رہتا ہے۔ یزید بھی تو زندہ ہے، یعنی اس کا کردار، یزید کا کردار جو کب ختم ہوا؟ یزید کا کردار جو ہے کبھی نہیں ختم ہوا، وہ اس کی یاد بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، لیکن ہے۔ حسین کا کردار بھی زندہ ہے، کردار زندہ رہتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا جسم فنا ہے لیکن کردار زندہ رہتا ہے۔ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو کردار والا انسان ہوتا ہے، اس کا کردار زندہ رہتا ہے۔ تو لہٰذا آج کی رات کے حوالے سے یہ بات میری مکمل ہوئی۔ یہ اس لیے میں نے بات کی ہے کہ آج کی رات ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارا سفر کہاں سے ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے مراحل کیا ہیں، اور ہم آئے کہاں سے تھے، ہم نے جانا کہاں ہے، اور ہم نے کرنا ہے۔ سمجھے؟ یہ ضروری تھا یہ موضوع کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کی بڑی تفصیل ہے جناب، اس کو اگر میں پھیلاؤں نا تو پوری رات ایک پوائنٹ کے اوپر بندہ بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ بھی اس کی راویہ ہیں،
رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب حضرت تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، اور دوسری کتب کے اندر بھی آئی، نبی کریم علیہ السلام نصف شعبان کی رات یعنی 15 شعبان کی رات حضرت عائشہ کے گھر تھے، وہاں سے حضرت عائشہ نے آپ کو بستر کے اوپر نہ پایا اور آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ گھر سے حجرے سے باہر نکلی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بقیع کے اندر یعنی جنت اور بقیع قبرستان کے اندر پہنچی، تو وہاں پر انہوں نے نبی مصطفیٰ کو پایا، آپ وہاں موجود تھے۔ یہ روایت ہے اور پکی روایت ہے، مستند روایت ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو وہاں پر جب انہوں نے پایا تو نبی کریم، اب یہاں پر سنیں حضرت، جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو یہ جملہ کہا کہ عائشہ کیا تو نے یہ سوچا کہ اللہ اور رسول تیرے حق کے بارے میں خیانت کریں گے؟ یعنی وہ باری تھی اس رات حضرت عائشہ کے گھر ٹھہرنے کی، تو حضور نے ان سے یہ کہا کہ کیا تم نے یہ سوچا کہ کیا اللہ اور رسول، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت حضرت عائشہ تو صدیقہ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ نے ان کے دل کے اندر چھپے ہوئے خیال کو پڑھ لیا۔ جناب یہاں سے شان مصطفیٰ بھی ہے نا، یا شان مصطفیٰ بھی ہے کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ نے تو کوئی بات نہیں کی، وہ صرف گئی، اب اس کو پڑھنا خیال کو، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر چھپے ہوئے خیال کو پڑھ لیا تھا۔ تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا، اور خود پھر حضور نے کہہ دیا نا کہ کیا تم نے، اور پھر یہ دیکھیں کہ نبی مصطفیٰ نے اپنے ساتھ خدا کو بھی ملایا کہ کیا اللہ اور رسول کی خیانت کریں گے؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے، میرا کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ کہہ دیا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے یہی سوچا تو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئی۔ تو نبی مصطفیٰ نے کہا کہ عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ آج شعبان کی 15ویں کی رات ہے اور اللہ جل وعلا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا اس عرب کے اندر، ایک قبیلہ تھا جو بکریاں اور بھیڑیں یہ چراتے تھے، اور ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی، بہت زیادہ، اور بکریاں بھی ایسی جن کے بال زیادہ ہوتے تھے۔ تو حضور نے اشارے کی مثال دی، حضور نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو آج کی رات مغفرت فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر رات کا آخری پہر، ہر رات کا، پورے سال کی، ہر مہینے کی، ہر ہفتے کی، ہر رات کا آخری پہر خاص ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا نزول اجلال جو فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، وہ رات کے پچھلے پہر فرماتے ہیں، ہر رات، یاد رکھیں ہر رات کا آخری پہر قبولیت کا پہر ہوتا ہے، لیکن شب برات، شعبان کی 15ویں رات، یہ مغرب سے لے کر صبح تک اللہ جل وعلا نزول اجلال، سبحان اللہ، یہ فرق ہے جی باقی راتوں اور آج کی رات کے اندر۔ باقی راتوں کے اندر دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز آخری پہر میں ہیں، اور یہ وہ رات ہے اللہ جل وعلا مغرب سے لے کر صبح تک، مطلع فجر تک، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، استغفار مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی ایسا جو مصیبت کے اندر مبتلا ہو، مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی مصیبت ٹال دوں، ہے کوئی مشکل کے اندر، میں اس کی مشکل کشائی کر دوں، کوئی ایسا غم کا مارا، درد کا مارا، تکلیف کا مارا، مرض کا مارا، کوئی مریض جو بلبلا رہا ہو، وہ مجھ سے مرض کی شفا مانگے، میں اس کو شفا دوں۔ کوئی مجھ سے مانگتے جاؤ، اللہ کہتا ہے کہ میں صبح تک عطا کرتا چلا جاؤں گا، کسی کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ لیکن حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہوتی، اور وہ ایسے گناہگار ہیں جس کے دل کے اندر بغض اور کینہ ہوگا کسی کے بارے میں، آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو اپنے اس بارے ازار کرتا ہوگا، یعنی تکبر کی وجہ سے
اپنی چادر، اپنی شلوار یا اپنا کوئی کپڑا ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہوگا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، یعنی مغروری کرتا ہوگا، جس کے اندر غرور ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مشاہد کا مطلب ہوتا ہے یہ جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو یمشی بن نمیمہ یعنی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کی بخشش نہیں۔ مدمع خمر جو ہوتے ہیں، جو ہمیشہ شراب پینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بخشش نہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ وہ کچھ لوگوں کا آپ نے ذکر فرمایا، یعنی کینہ والے، بغض والے، عداوت والے، مغروری والے، تکبر والے والدین کے، اور پھر سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مشرک ہوگا اس کی بھی آج کے دن بخشش نہیں کی جائے۔ تو ہم سارے یہ سوچتے ہیں کہ آج کی رات کی مناسبت سے اگر کسی بندے کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، ذہن کے اندر، میرے ناظرین اور سامعین کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو آج کی رات کی برکت سے اور اس کے تقاضے کی وجہ سے وہ ذہن سے نکال دیں۔ اگر کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی دشمنی ہے، کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، ایسے خدا واسطے کا بیع ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ نکال دیں۔ کوئی حسد ہے تو اس کو نکال دیں، دل سے معاف کر دیں، یہیں پر بیٹھے بیٹھے معاف کر دیں، اللہ جل وعلا بھی آپ کو معاف فرما دے۔ وقت تمام ہوا اور وعدہ باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔